السلام علیکم، نظر چوہان آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر۔ کل میں ایک بہت خوبصورت آرٹیکل پڑھ رہا تھا اروندھتی رائے کا، وائر اور گارڈین میں آیا تھا، اور میں اس کا لنک آپ کو ضرور بھیجوں گا اور آپ اپنے کامنٹ سیکشن میں لگاؤں گا۔ جو لوگ بھی بر صغیر میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ آرٹیکل مسٹ ریڈ ہے ٹو پروسیڈ فردر۔ آگے ہوگا کیا اور ہم نے کیا کیا ہے۔ واٹ اے کلاسک ڈسکرپشن ان دس آرٹیکل۔ 3-4 صفحوں کا ہوگا زیادہ، میں نے اس کے کچھ کوٹس بھی لکھے ہیں، ابھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ 3 خواتین میری آئیڈیل ہیں، تینوں اس وقت زندہ ہیں، تینوں کو اللہ کرے اس پوری دنیا پہ حکومت کا موقع مل جائے، شاید انسانیت بچ جائے، وگرنہ انسان اس فارم میں بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ یس، اگلا انسانی ارتقا روحانی ہوگا، وہ ڈفرینٹ ہوگا، اس طرح میٹیریل فزیکل obsessions اینڈ گریپلنگ سے باہر آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسری 2 خواتین میں اکثر ذکر کرتا ہوں، ہیلینا نارڈبرگ، وہ سویڈش خاتون جس نے لداخ کے لوگوں کو 1975 میں کہا تھا کمبختو ادھر گرو کرو ان اے ڈی سینٹرلائز فیشن، انہوں نے اس کی ایک بات نہیں سنی، آج بھگت رہے ہیں انڈیا اور چین کا تسلط۔ اور تیسری خاتون ہیں، اللہ بھلا کرے، وہ بھوٹان کی ملکہ جو ہے جس نے گراس نیشنل ہیپینس کا انڈیکیٹر دیا انسٹیڈ آف گراس نیشنل پروڈکٹ، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسری اروندھتی رائے ہے۔ کیا بات ہے، میں کہتا ہوں ان تینوں کو ہار پہنانے چاہیے۔ انسانیت کے لیے جو یہ کر گئی ہیں تینوں عورتیں، وہ کمال ہے۔ وہ انسان کو یا تو پریزنٹ کریکشن موڈ میں لے جائے گا یا پھر اگلے ہیومن ایوولوشن میں انسان چلا جائے گا۔ یہ لوگوں نے تو کوشش کر لی ہے، اور بلکہ اس کے کچھ جملے بہت ہی زبردست تھے۔ اس نے کہا تھا کہ اٹس ناٹ انف ٹو سے دیٹ، بلکہ ہیڈنگ یہ ہے، اٹس ناٹ انف ٹو سے دیٹ گورنمنٹ ہیز فیلڈ، وی آر وٹنسنگ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی۔ واٹ اے بیوٹیفل سینگ۔ اور اس نے ایک جگہ بہت زبردست کہا کہ دا سسٹم ہیز ناٹ collapsed but it barely existed۔ کمال ہے جی، کیا بات کی۔ اور کووڈ پہ اس نے زیادہ تبصرہ کیا ہے، کیا خوبصورت۔ اور مجھے کچھ باتیں پتہ لگیں، میں حیران ہوا کہ انڈیا کے ہیلتھ سیکٹر میں اربن ایریاز میں 78% جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے۔ رورل ایریا کا ہیلتھ ڈومین 71% پرائیویٹ سیکٹر۔ کمال ہے، ظلم۔ اور یہ اپنے آپ کو لارجسٹ ویکسین بنانے والا ملک سمجھتے تھے اور پٹھا بیٹھ گیا ہے۔ وہ FDA کے ایک بندے سے میری بات ہو رہی تھی، وہ کہتا تھا کہ سب سے مشکل کام جینیرک میڈیسنز کی فارماسیوٹیکل کمپنیاں جو FDA امریکہ سے جینیرک ڈرگز بنواتا ہے، چین اور انڈیا سے، کہتا ہے سب سے مشکل ہے۔ ادھر ہمارے FDA کے بندے برائب ہوتے تھے، ہر طریقہ اختیار کر کے دیکھ لیا۔ یہ اتنا بڑا مافیا ہے، اندازہ لگائیں، ٹھیک ہے جی۔ اروندھتی رائے نے بڑا کلاسیکل ورڈز کچھ یوز کیے ہوئے ہیں۔ اس نے میں جسٹ آئی واز سینگ فرام دا آرٹیکل کہ دا رچ ول بریتھ ایزیئر۔ یہ کووڈ کے حالات جو ہیں، پور ول ناٹ، رچ ہیو بین فیلڈ ٹو میں شی وانٹیڈ ٹو پورٹری اے پکچر آف امیر لوگ ادھر مرتے ہوئے اسپتالوں میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے۔ اور اس نے احمد آباد وال کا بڑا اچھا کہا کہ اس نے سلمز میں ایک مودی نے راتوں رات ایک وال بنا دی، اور نمستے ٹرمپ کے لیے کہ وہ دیکھے نا کہ احمد آباد کی جو سلمز ہیں کس طرح بو کو کور کیا جاتا ہے۔ بلکہ آخر میں اس نے بہت اچھا کہا ہے، اس نے تو ویسے کہا اتنی بلیک پکچر پیش کی ہے کہ اٹس آل اوور، لیکن اس نے آخر میں مودی کو اتنا رگیدا ہے، مودی کو شاید ہی کسی نے اتنا رگیدا ہو جتنا اس آرٹیکل میں مودی کو ایکسپوز اور ننگا کیا ہے اروندھتی رائے نے۔ بلکہ پبلک انٹلیکچوئلز، میڈیا اور ان سب کو جو مودی کو لائے، میں کہتا ہوں کہ اگر نواز شریف اوپنلی معافی مانگے کہ میں نے مودی کو انویٹیشن دی اپنی وہ نواسی کی شادی میں، وہ بھی بہت کم ہوگی۔ ایک ایسا انسان جس پہ جینوسائیڈ کے ٹرائل ہوں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ویسے تو میں بڑا کنونسڈ ہوں کہ اگلا ہیومن ایوولوشن
بیونڈ فزیکل ریئلم ہوگا، وہ اسپرچول ریئلم میں فائنلی انسان چلے جائے گا. یہ تو تعفن کے ڈھیر ہیں. تو اسٹیٹ اس نے کہا جی بیئرلی ایگزسٹ. آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ پاکستان میں کہاں ایگزسٹ کر رہی ہے. فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین کیپٹن زاہد سعید فوج سے ڈائریکٹ بھرتی ہوا، ایک صفحے کی وہ پریس ہی نہیں کر سکتا. پریس ہی کر دے آپ میری گردن کاٹ دیں. مجھے ویڈیو لنک پہ اس کے ساتھ لے آئیں. کمال ہے. ویسے آپ کے چیف الیکشن کمشنر، اس کو آج بڑا مطیع اللہ جان وہ سلطان سکندر راجہ رباب باجہ تبلا کہہ رہا تھا جی کہ بڑا اچھا اس نے ڈیسیجن دیا جی الیکشن کمشنر نے کہ 249 پہ دوبارہ پولنگ ہوگی. وہ تو لا میں ہے، ان کے رولز میں لا میں ہے کہ اگر 5% سے کم ڈفرینس ہے جیتنے والے کینڈیڈیٹ کا دوسرے سے تو پھر ری پولنگ اناؤنس ہوگی. ری پولنگ اناؤنس ہو گئی ہے. تفن، بدماشی، غنڈہ گردی. کل ایک ڈھکن کھولا اپنا فردوس آپا نے ایک ڈھکن کھولا تفن کا، وہ اتنی بو پھیلی اس نے پورا پاکستان لپیٹ لیا. وہ سول بیوروکریسی، میرا کل کا ویلاگ ضرور سنیے، جس کو پیک اپ کروانے کی ضرورت ہے. میکرون جیسے لوگ دیکھیں کتنا خوبصورت شخص ہے، میں اتنا خوش ہوتا ہوں. ہی از اے ڈوئر. کل عمران نے بھٹو بننے کی کوشش کی، فورن منسٹرز کو اکٹھا کیا. فورن منسٹرز نے بس اس حد تک لپ سروس کرنی ہے اور وہ عمران کا پٹھا بٹھا رہے ہیں کہ اس کی بھی پینٹ اب اتاری جائے، اس کی بھی چھٹی کروائی جائے. یہ بھٹو نے جیسے اسلامک سمٹ کرایا تھا، یہ فورن منسٹرز کی منڈی لگائی بیٹھا ہے. پیجو مسلو سارے پیجو انہوں. ٹھیک ہے، ایران اس سے واک آؤٹ کر گیا ہوا ہے اس سسٹم سے. ایران تھا جس نے سلمان رشدی کے لیے سب سے زیادہ اماؤنٹ اس کے سر کی لگائی تھی. ایران نے اب بالکل اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اور فرانس نے، میکرون نے ایران کو امریکی سینکشن سے نکلوا رہا ہے. جناب ایسے چلتے ہیں ملک. سر سید کو نیو متزلی کہتے ہیں. اس نے کہا تھا ان کو ساتھ مقابلہ ان کے تعلیم کے حساب سے کرے. کمال ہے. تو آپ جو پارٹیشن کے دلدادے، میں کہتا ہوں ڈاکٹر ششی تھرور نے جو کتاب لکھی تھی امپائر، اور گوروں کو 200 سال کی بدماشی ذلالت پہ 200-250 سال کی ننگا کیا. گوروں کو جواب میں یہ آرٹیکل اروندھتی رائے کا پیش کرنا چاہیے. ایلو کتو 73 سال میں تمہارے لیڈرز نے تمہارے ساتھ کیا. گورے تو نہیں نا تھے، آپ ہی تھے نا. وہ تو گورنر جنرل انہوں نے کہا چلو جی ہم گورا مان لیتے ہیں، یا ملٹری چیف ہی آپ نے گورا رکھا. گورنر جنرل محمد علی جناح نے کہا جی میں ہوں گا، چلو جی بن جاؤ. ٹھیک ہے نا جی، ادھر آپ لے آئے ہوئے ہیں. آرٹیکل کے کچھ بہت ہی خوبصورت اس میں تھے، بلکہ میں نے کہا ہے کہ جیسے $565 ملین کا جہاز نیو ڈیلی کی ٹرمیک پہ کھڑا ہے، جو کہ بوئنگ ہے اور کسٹمائزڈ ہے VVIP فلائٹس کے لیے. تو اروندھتی رائے نے کہا کہ وہ کافی دیر سے چلا نہیں ہے، پرواز نہیں کی ہے، آئیڈل کھڑا ہے. تو ہماری سجیشن ہے کہ وہ مودی کہیں دفع ہو جائے اس جہاز میں بیٹھ کے. اور اس نے کہا کہ ہم اس کو خود ہی چلا لیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ حالات انڈیا کے بہت اچھا زبردست. پھر اس نے ایک فریڈرک ڈگلس، یہاں امریکہ میں اینٹی سلیوری کے خلاف فریڈرک ڈگلس بہت زبردست آدمی تھا. میں نے اس کے بارے میں کافی پڑھا ہے. He spearheaded a beautiful movement against slavery. اس کا ایک بہت اچھا کال ہے جو پاکستان اور انڈیا پر بہت زیادہ فٹ ہوتا ہے. اس نے کہا the limits of tyrants are prescribed. ان کی لمٹس پرسکرائبڈ ہیں. ٹائرنٹ، غاصب، ظالم، نواز شریف، گانڈو، زرداری، عمران خان، جنرل باجوہ، فیضو. ٹھیک ہے. The limits of tyrants are prescribed by the endurance of those whom they oppress. آپ کتنا انڈیور کر سکتے ہیں، آپ کتنا برداشت کر سکتے ہیں، اس پہ ان کی لمٹس ڈیپینڈنٹ ہے. آپ دیکھ لیں فیضو اور باجوہ، جنرل باجوہ اور فیضو ٹاپ بریکٹ میں اس وقت یہ چلا رہے ہیں سارا سسٹم. آل ہیں دونوں. ٹھیک ہے نا جی. اینڈ ڈیپینڈنٹ کہ کتنی اوپریس لمٹ ہے ہمیں. وہ گلا سڑا پھڑ بک رہا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ فردوس اسے کہہ رہی ہے کہ تم ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے رہتے ہو. ٹھیک ہے جی. تو اس نے وہ واپس چلی گئی. اس نے کہا جی میں لیٹ ہو گئی تھی، رش ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا. یہ ہر سٹال سے 10-10 ہزار روپیہ ان کو ملتا ہے. عثمان ڈار ایمی نہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ سارے
مٹیریلسٹک پیسے کے معاملات ہیں. ایک اس میں اور جملہ اروندھتی رائے نے بہت اچھا یوز کیا تھا. اس نے کہا تھا انڈیا سو کالڈ، اس نے مودی کو دراصل وہ پیچھے ڈسکرائب کرتی ہے ایک صفحے میں کہ اس نے 2001 سے کس طرح گجرات میسیکر سے یہ پاپولر ہوا اور حرام زدگی اس کی ہندوازم کی اس کو پلانے کی، بابری مسجد میں ضلالتیں ساری لکھ کے. اس نے کہا اس کے باوجود، اتنے گندے کردار کے باوجود، انڈیا سو کالڈ پبلک انٹلیکچوئلز، the CEOs of major corporations and the media houses paved the way for Modi. Move on was their mantra. Move on. کہ آپ چلیں جناب. یہ رزاق داؤد پیکیجز والا وہ بابر علی کہ رہنا ہم نہیں ہے، آگے نیچے سے بدماشی چلتی رہے گی. تو یہ آرٹیکل ضرور پڑھیں. بنگال سٹرین پہ اس نے لکھا ہے بنگال سے مودی بہت بری شکست کھا گیا ہے. صرف 77 سیٹیں بنگال سے ملی ہیں بی جے پی کو، اور اب یہ حالات ہیں کہ پاکستان اور انڈیا دے بیئرلی ایکسسٹ. تو کلیپس پہ اتنا کوئی دکھ کی ضرورت نہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے بعد.